بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ بھائی محترم حضرات، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے جو انجمن محبان اردو کتب ہے اور اسی طریقے سے اپنے یہاں کا ادارہ صوت الاسلام ہے اور اسی طریقے سے جہاں یہ کتاب میلہ منعقد ہو رہا ہے، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں اور وہ تمام لوگ جن لوگوں نے اردو کتاب میلے کے انعقاد میں اپنی اہم خدمات پیش کی ہیں، میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں پہ اردو کے بہت ساری دکانیں لگائی گئی ہے کتابوں کی، وہیں یہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک دو روز پہلے پروگرام ہوا کہ بچوں کو آگے کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس لائن سے ان کو بہت سارا گائیڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو پروگرام ہوا اس میں یہ کہ بھئی کون کون مصنفین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فن کے ذریعے سے کتابوں کو تصنیف کیا، ان لوگوں کا اعتراف کروایا گیا، ان لوگوں کا تعارف کروایا گیا، ان کی خدمات کو سراہا گیا۔ اور آج اسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے فروغ کے لیے جو ہمارے شہر عزیز میں جاری مکاتب ہیں، مکاتب میں جو زیر تعلیم طلبہ ہیں، ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے آج یہاں پہ تقریری مسابقے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ جو رنگا رنگ پروگرام جو یہاں سے پیش کیے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے اردو کتاب میلے کی اہمیت میں، افادیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے جو اس کا وزن ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اتنے کامیاب انعقاد پر میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں حاضرین مجلس ہے میں ان سے چند باتیں کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہاں پہ تاثرات پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس میں اپنی قوم سے بہت ہی درد کے ساتھ یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری شریعت میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم شراب چھوڑ دو، یا تم جو ہے زنا سے تم باز آ جاؤ، یا یہ کہ تم جو ہے قتل غارت گری سے تم رک جاؤ، یا یہ کہ تم جو ہے چوری سے تم رک جاؤ۔ کسی برائی سے نہیں روکا گیا اور اسی طریقے سے کسی اچھی بات کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ پہلی آیت شریفہ میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کیا اس میں کیا راز ہے، کون سی اس میں بنیاد ہے، کیا اس میں اہمیت ہے؟ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جب انسان علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے گا، جب وہ اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے لائے گا، ہر قسم کی برائیوں سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ اور اگر انسان علم کے زیور سے اگر وہ عاری ہو جائے گا، جہالت کے دلدل میں اگر وہ پہنچ جائے گا، ہر قسم کے گناہوں میں وہ خود بخود جو ہے ملوث ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا وہ اہم ترین نقطۂ نظر ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں کہ ہماری قوم آج جو ہے پستی کے جس عالم میں پہنچی ہوئی ہے، جس مقام تک پہنچی ہوئی ہے، یہ آج سے 10-20 سال پہلے، 30 سال پہلے تک ہمارے حالات اتنے خراب نہیں تھی۔ اتنے خراب نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اتنے خراب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ہمارا رشتہ کتابوں سے مضبوط تھا۔ جب تک ہم لوگ جو ہے لائبریریوں کی طرف رجوع کرتے رہے، جب تک ہم لوگ جو ہے اپنے گھروں میں لائبریری بنانے کا شوق رکھتے رہے، جب تک ہم لوگ جو ہے کتب خانوں سے مراجعات کرتے رہے، اس وقت تک ہمارا جو علم تھا وہ علم تھا۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے رفیق محترم مولانا عبد الرحمن جمالی صاحب نے بھی اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کیا۔ میں ذرا انہی کے جملے کو کچھ اور وضاحت سے آپ لوگوں کے سامنے میں جو ہے بیان کروں کہ حقیقت میں آج ہم موبائل میں بھی بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، مگر یہ پڑھنا نہیں ہے، میری نظر میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔
صحیح چیز یہ ہے علم جو ہوتا ہے وہ کتابوں سے دو زانو بیٹھ کر باوضو پورے اہتمام کے ساتھ جو پڑھا جائے، استاذ کی نگرانی میں مطالعہ کیا جائے، کسی عالم کے مشورے سے کتابیں پڑھی جائے، جو نہ سمجھے جا کر کے وہ مسائل ان سے ہی سمجھے جائیں، اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ علم ہے۔ اور جب وہ علم ہے تو پھر وہ ہمیشہ بندے کے جسم میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں باقی رہے گا۔ اور آج ہم جو موبائل پر ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ معلومات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ معلومات کو ہم نے علم سمجھ لیا، جبکہ یہ علم ہرگز نہیں ہے۔ علم اور معلومات کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علم اگر آسمان ہے تو معلومات زمین ہے۔ اس لیے یہ بات جو یہ ذہن میں رہے کہ آج ہم جن چیزوں پر ہم اکتفا کر رہے ہیں یہ معلومات ہے، اور یہ معلومات زیادہ دیر آدمی کے ذہن میں رکتی نہیں، زیادہ دیر آدمی کی زندگی کو متاثر نہیں کرتی۔ چنانچہ آج ہم دیکھیں کہ آج ہم موبائل کے اوپر صبح سویرے ایک ایسی خبر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ بھائی آج ہمارے یہاں ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، 5 لوگ مر گئے، تو یہ معلومات ہے۔ یہ معلومات سے اس وقت دل بہت سخت رنجیدہ غمگین ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دعائیہ جملے نکلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگلے 10 منٹ کے بعد آپ موبائل کھولیے، اس کے اوپر آپ کو کسی نے میسیج بھیجا، ہنسنے کھیلنے والا آدمی جیسے اس کو دیکھتا ہے اس کی کیفیت فوراً تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ 10 منٹ پہلے کی کیفیت اس کے اوپر باقی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے باقی نہیں ہے کہ وہ معلومات ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ڈر کا جو واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، جو بات قرآن مجید کی آیت میں بیان کی گئی، اگر کوئی بندہ براہ راست اگر اس کو پورے اہتمام کے ساتھ اگر ایک مرتبہ اگر اس کو کبھی پڑھے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کم سے کم 7 دن اس کے دل کے اوپر اس کا اثر رہے گا۔ کیوں؟ وہ علم ہے۔ تو علم اور معلومات سے ہمارا یہ جو ہے یہ فرق ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا رشتہ علم سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور علم سے ہمارا رشتہ مضبوط اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس بکثرت کتابیں ہوں گی، ہم کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہوں گے۔ لہٰذا جو حضرات بھی ایسے کتاب میلے کا انعقاد کر رہے ہیں اور ایسی پستی کے دور میں، ایسے زوال کے دور میں دوبارہ ہماری اقدار کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتاب میلے کی طرف ہم رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ہم یہاں سے استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم یہاں سے کتابیں خریدیں، اور اپنی نسلوں کو ہم خود جو ہے کتاب پڑھنے کا عادی بنائیں۔ آج اگر ہمارے بچے اگر باپ کی موجودگی میں اگر موبائل دیکھنے کی اگر عادی اگر ہو گئے، اگر وہ جری ہو گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے باپ نے بچوں کے سامنے موبائل دیکھا ہے، جب جا کر بچے اس بات کے عادی ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر باپ اگر بچوں کے سامنے اگر کتاب پڑھنے کا عادی اگر بن جائے گا تو انشاءاللہ بچے بھی جو ہے اس کی غیر موجودگی میں بھی گھر میں کتاب پڑھنے کے عادی بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے وقت بھی بہت کم دیا گیا اور میری کوئی تیاری بھی نہیں ہے، اور اسی لیے میں جو ہے بہت سنبھل کر کہہ رہا ہوں کہ کہیں بات سے بات طویل نہ ہو جائے اور خلاف ورزی نہ ہو، اس لیے میں جو ہے یہاں کوئی اور بات آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک واقعے کی طرف صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعے کی طرف کہ ہمارا ماضی شاندار تھا، کیوں شاندار تھا، اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعے کی طرف کہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنے ناول نگار گزرے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے بہت بڑے بڑے ادیب جو گزرے ہیں، ان میں سے ایک کے حالات جن کا نام لینا میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ان کے حالات میں نے یہ چیز میں نے پڑھی کہ ایک جگہ انہوں نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی ہزاروں کتابیں ایک کمرے کے اندر بند تھی جو ناول کی شکل میں تھی، اور اس کے اندر میرے والد صاحب کا صرف جو ہے داخلے کی اجازت تھی کہ وہ جا کر کے پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے کمرے میں بہت بڑی مقدار میں کتابیں ایسی تھی جو کہ سیرت کے اور دیگر عنوانات پر تھی، وہاں پورا گھر جا کر کے مطالعہ کیا کرتا تھا۔ لیکن میں چپکے چوری جو ہے 7-8 برس کی عمر میں کمرے میں گھس جاتا، اور گھسنے کے بعد 1-2 کتاب تو ضرور میں جو ہے پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو میری والدہ کی حمایت مجھ کو حاصل تھی، اور والد صاحب کے ایک دن دھرا گیا۔ اب جب والد صاحب کے ہاتھ جب میں چڑھا تو والد صاحب نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس عمر میں یہ بچہ یہاں ناول میں کیوں آ رہا ہے۔ تو والدہ نے میری سفارش کر کے مجھے چھڑایا اور یہ کہا کہ جانے دو، بچہ ہے، اگر ایک آدھ مرتبہ کبھی اگر پڑھ لے تو کیا ہوگا۔ اس واقعے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گھروں میں اتنی بڑی مقدار میں کتابیں ہوا کرتی تھی، کتابوں کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ بچوں کے لیے کون سی کتاب ہے، خواتین کے لیے کون سی کتاب ہے، بڑوں کے لیے کون سی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے جو انتہائی مخصوص لوگ مخصوص عمر میں پہنچنے کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر اس کے بعد جو اخلاقی تربیت ہوئی، وہ اخلاقی تربیت نے اسلام کی نمائندگی کی۔ جب ہم اخلاق سے عاری ہو گئے، ہم اسلام کی نمائندگی سے عاری ہو گئے، جب جا کر جو ہے دنیا کی قوموں نے ہم کو کاغذ کی طرح لپیٹ کر کے کوڑا دان میں لا کر ڈال دیا۔
آج اگر ہماری پستی پر اگر ہم پہنچے ہیں تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم ہیں، اور اگر ہم سربلندی اگر ہم چاہتے ہیں تو دوبارہ ہوائی جہاز کے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میزائل ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بہت بڑی بڑی ہم کو جو ہے ٹیکنالوجی میں آگے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم جو ہے دوبارہ اگر ہم جو ہے سربلندی اگر ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اور علم اور تعلیم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے ہمیں اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لانا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے نہیں لائیں گے، جب تک ہم اپنا رشتہ کتابوں سے مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا رشتہ یہ جو ہے اپنا یعنی کہنا چاہیے مطالعے کی عادت نہیں ڈالیں گے، جب تک جو ہے یعنی کہنا چاہیے کہ ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ انہی چند جملوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں مقرر مرتبہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کتاب میلہ منعقد ہوا ہے، اس میں جتنے بھی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو با مقصد بنائیں اور اس کے ذریعے سے خیر کے وجود میں آنے کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔